بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستو، آج کی تراویح میں مختلف صورتیں پڑھی گئیں، جن میں سے ایک صورت سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال بیان کیے گئے، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک نبی ہے، جن کا بھی تذکرہ اس آیت میں آیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، ہم نے حضرت سلیمان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، اور پھر انہی کی نسل میں ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان کو بھی بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے یہودا، انہی کی نسل سے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی 350 قبل مسیح کا مطلب یہ ہے کہ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 2024 چل رہا ہے، تو تقریباً 2500 سال پہلے، اب سے 2500 سال پہلے کا جو زمانہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت داؤد بھی نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہت ساری چیزیں ایران کی منسوب ہیں، لیکن جو باتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں وہی ثابت شدہ ہیں، وہی حقیقی ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں ان کی وہ تاریخی باتیں ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمایا اور بادشاہت بھی عطا فرمایا، اور بادشاہت بھی معمولی قسم کی بادشاہت نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی بادشاہت۔ کیسی بادشاہت تھی؟ عام طور سے دنیا کے بادشاہ انسانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، جنات کے بھی بادشاہ تھے، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، سب اللہ نے دے رکھا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، سب اللہ کی طرف سے بہت ساری خصوصیتیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
کو اللہ نے بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی، جن میں سے سلطنت ہے، جن میں سے جنات کا ان کے ہاتھ میں مسخر ہونا ہے، ہوا کا ان کے ہاتھ میں مسخر ہونا ہے، اور پرندے چرندے اور حشرات الارض کی بولی کا ان کا سمجھنا ہے۔ بہت ساری خصوصیتیں ان کی تھیں۔ ہواؤں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکم کرتے ہوا کو، اللہ نے وہ پاور ان کو دیا تھا کہ جب وہ حکم کرتے تو ان کے عرش کو، ان کا جو تخت ہے اسے لے کر کے صبح شام کی مختصر سی مدت میں ایک مہینے کا سفر ہوا کرتی تھی۔ غدوہا شہر ورواحہا شہر۔ قرآن کہتا ہے، کوئی باہر کی باتیں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کا صبح کا ایک سفر اور شام کا ایک سفر مہینوں کی مسافت کا ہوتا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت صبح میں اور شام میں طے کر لیتے تھے، صبح میں 1 مہینے کی مسافت اور شام میں 1 مہینے کی مسافت۔ اللہ نے وہ طاقت دے رکھی تھی، دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا اور نہ آ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے میرے بعد کسی کو وہ بادشاہت نہ ملے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والے، پوری انسانیت میں تمام انبیاء میں اشرف اور افضل ہونے کے باوجود اس دعا کی آپ نے رعایت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی چلتی تھی، اس کی تفصیلات میں ابھی بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا تھا، ایک جن آیا جس نے میرے نماز میں خلل ڈالنا چاہا، تو میں نے اسے پکڑا اور میں نے اسے سزا دینا چاہا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسے مسجد نبوی کے ایک ستون میں سے کسی ستون میں باندھ دوں تاکہ تم لوگ صبح کو دیکھ سکو اسے، تم لوگ اسے صبح کو دیکھ سکتے تھے، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ جو طاقت، یہ پاور ہے میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اب میں بھی جنات پر، چونکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کی امتی ہیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں، قرآن کی آیت سورہ جن اور دیگر آیتوں میں قصہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنات کی باقاعدہ تبلیغ کی، ان کی تربیت فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاور دیا تھا، لیکن حضرت سلیمان کی اس دعا کی وجہ سے آپ نے رعایت فرمائی، آپ نے جنات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنے کی بات امت کو نہیں دکھائی۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی، پرندوں کی بولی جانتے تھے، سارے چرند پرند پر ان کی حکومت تھی، پورے پرندوں کو، پورے جانوروں کو جمع کر دیتے تھے۔ کبھی کسی موقع سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سارے پرندے، سارے جانور جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے۔ آپ نے تلاشی لی حاضرینی سب کی، کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، دیکھا تو اس میں ہدہد نام کا پرندہ موجود نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا ہوا، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ جب پھر کہا کہ ہاں نہیں ہے وہ، اس لوگوں نے، پرندوں نے بتلایا کہ نہیں ہے یہاں اس وقت، وہ غیر حاضر ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر کوئی خاص وجہ سے وہ نہیں تھا، غیر حاضر ہوا ہے تو ہم اسے ذبح کر دیں گے۔ بعد میں ہدہد پرندہ اڑتا پڑتا آیا، اس نے وہی ملک سبا کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ حضرت میں اس طرح سے اڑتے ہوئے ایک ایسے علاقے پہ پہنچا، وہاں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے اور سورج کی پرستش کر رہی ہے، لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بہت بڑی حکومت ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ ہی کی ساری حکومت ہے، ایک عورت ایسی بھی موجود ہے۔
تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معذور سمجھا کہ وہاں اس نے گزارا ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری مجلس میں دور پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ، اور پھر وہاں کے حالات سنانے کے لیے اس نے وہاں کچھ دیر وہاں لے لیا تھا، لیٹ ہو گیا تھا اسے، ورنہ ہم اسے سزا دیتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ چونٹیوں کا جھنڈ ہے، چونٹیاں جا رہی ہیں، چونٹیوں میں سے ایک چونٹی اور شہد کی مکھی کی خاصیت کتابوں میں لکھی ہے کہ ان میں جو ملکہ قسم کی ہوتی ہے، چونٹیوں میں بھی کوئی بڑی چونٹی ہوتی ہے جو پورے چونٹیوں کی نگران اور نگہبان ہوتی ہے، اس نے آواز دی چونٹیوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس چونٹی نے کہا اپنے ماتحت چونٹیوں سے کہ ارے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں تمہیں روند کے ختم نہ کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اس پر، فتبسم ضاحکا من قولها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرائے اور کہا اللہ نے کیسی حکومت عطا فرمائی، اللہ نے کیسی سلطنت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی بولی بھی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ بولی جانور کی بولی، سب پرندے اور جرندے کی بولی سمجھتے تھے۔ عام طور سے جانور وغیرہ جو پالتے ہیں یا جانوروں کے پالنے کی جگہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں جانور کیا بولنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار مرغا ایک ایسا الٹ دیتا ہے کہ ساری مرغیاں الٹ ہو جاتی ہیں، ایک آواز دیتا ہے ساری مرغیاں الٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی جانور پالنے کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہیں سب چیزیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جو بولی سمجھتے تھے وہ ایسے نہیں کہ تجربے کی بنیاد پر، بلکہ اللہ نے باقاعدہ علم عطا فرمایا تھا۔ ویسے تجربے کی بنیاد پر جانوروں کی بولی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ جنات پر حکومت تھی، جنات ان کے تابع رہتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے بہت سارا کام لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس کی تعمیر کا موقع عطا فرمایا، وہ خدمت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لی۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اکثر کام جنات سے لیا، بڑی بڑی چٹانوں کو، چونکہ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے تو اللہ نے بہت طاقت اسے دے رکھی ہے، تو وہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے لیا، جنات سے۔ چنانچہ وہ جنات کو حکم دیا کہ بڑے بڑے چٹان پہاڑوں سے نکال کر کے لائیں۔ جنات چٹان لاتے، اسے ترتیب سے، جس ترتیب سے حضرت سلیمان کہتے اس ترتیب سے رکھتے، اور اس طریقے سے اس کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر ہی رہے تھے، لیکن اللہ کی طاقت ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو اللہ نے معجزانہ طور پر ایک طاقت ایک نبی کو دی تھی، ورنہ قادر مطلق اللہ ہے۔ اللہ نے ایک عجیب فیصلہ فرمایا کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی ہو جائے، بیت المقدس کی تعمیر بھی ہو جائے اور سلیمان اپنے وقت پر بھی انتقال ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ انہوں نے وہاں کام کی نگرانی کے لیے ایک محراب نما ایک محراب بنایا تھا، جس میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے عصا کے سہارے اور نگرانی کرتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر کے ڈر کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ چونکہ وہ سرکش قوم ہے، ذرا سی آنکھ بچی تو وہ پھر دوسرے کاموں میں لگ جاتے تھے، اس لیے حضرت سلیمان باقاعدہ ان کی نگرانی کرتے تھے کھڑے ہو کر کے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کام چالو ہی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ حضرت سلیمان عصا کے سہارے کھڑے ہیں، ان کا موت کا فرشتہ آیا، اس نے ان کی روح قبض کر لی، لیکن کام ابھی بہت سارا پینڈنگ ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا کہ وہ ایسے ہی کھڑے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا کہ حضرت سلیمان ایسے ہی کھڑے ہیں اور جنات کام میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان کو کھڑا ہوا دیکھ کر کے جنات کام میں لگے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کو جب منظور ہوا، کام ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ نے دیمک کو حکم دیا
دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو چاٹ کر کے ختم کیا، تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ اوہو یہ تو بہت پہلے ہی انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں اس حصے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اگر جنات غیب کی باتیں جانتے، لو کانوا یعلمون الغیب، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات عاملین جو ہیں ان کے پاس جنات ہیں، وہ جنات کے ذریعے سے غیب کی باتیں جان لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں عاملین کیا جانتے، جنات بھی نہیں جانتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات غیب کی خبریں رکھتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنے 1 سال کی لمبی مدت تک وہ اس سزا میں نہیں رہتے، کام میں لگے ہوئے ہیں ڈر کے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے سامنے کھڑا ہوا ایک انسان وہ زندہ بھی ہے یا اس کا انتقال بھی ہو گیا، یہ تک کی اس بات تک کی خبر نہیں، وہ کیا غیب جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طاقت، عجیب قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دی تھی۔ ایک لطیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جیسی سخت چیز کو مسخر کر دیا تھا۔ آپ لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں جنگ کے میدان میں لوہے کی زرہ پہن کر کے لوگ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا، جسے اپنے ہاتھ سے ہی وہ موڑ کر کے ایسے ہی زرہیں بنا دیا کرتے تھے۔ تو باپ کے ہاتھ میں سخت چیز کو اللہ نے مسخر کیا، اور بیٹے حضرت سلیمان کے ہاتھ میں اللہ نے ہوا جیسی ایک لطیف مخلوق کو مسخر کیا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تقریباً 50 سال ان کی زندگی تھی، زیادہ لمبی عمر انہوں نے نہیں پائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ صرف 50 سال کی عمر ان کی ہوئی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سب چیزیں دینے کے باوجود، وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، نبی تھے، ان کو پل پل میں اس بات کا وہ اپنے اندر یہ بات اپنے اندر پیدا کرتے تھے، اس بات کی یاد کو تازہ کرتے تھے، اور جا بجا اپنی زبان سے اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ بار بار اپنی زبان سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی فضل سے ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ ان کو اپنی دولت پر، سلطنت پر، حکومت پر، ایسی حکومت جو انسانوں سے بڑھ کر دوسری مخلوق پر، دوسری چیزوں پر ہو، اس پر بھی ان کو غرور نہیں تھا۔ تو ان کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو چاہے کتنی ہی بڑی حکومت و سلطنت کا مالک بنا دے، چاہے کتنی ہی دولتوں سے نواز دے، لیکن اسے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تننا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو اپنا اکڑ نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر جو اچھے اوصاف، جو خصوصیات ان کے اندر تھے، ان اوصاف کا ہمیں بھی مالک بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔